بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ پڑھ لو، پہلے دن ہی نصیب بدل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر ہی رہے گا۔ محترم عزیزو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک غیبی اشارہ ہے، کیونکہ جب انسان کے تمام مادی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور اسے کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، تب اللہ اسے تہجد کے مصلی پر بلاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ لیکن آج ہم آپ کو وہ خاص راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی انگلیوں کے پوروں میں چھپا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی انگلیوں پر تسبیح کیا کرو، کیونکہ یہ انگلیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بول کر گواہی دیں گی۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ تہجد کی تنہائی میں اپنی انگلیوں کو اللہ کے ان خاص کلمات کے لیے حرکت دیتے ہیں تو یہ پورے عرش الہی پر آپ کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ وہ خاموش عبادت ہے جو کائنات کے سب سے بڑے نظام کو حرکت میں لا دیتی ہے۔ اگر آپ آج کل رزق کی تنگی، گھریلو ناچاقی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، تو یقین جانیے کہ یہ 3 بار کے کلمات آپ کی تقدیر کو پہلے ہی دن ایسے بدل دیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ محترم عزیزو، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسا کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین رکھا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک نہایت مستند واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت بڑے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اسے کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جب تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور اپنی انگلیوں پر ان کلمات کا ورد شروع کیا تو تیسرے ہی دن غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ اس کا سارا قرض بھی اتر گیا اور اسے دنیا میں وہ وقار ملا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی دعا اس تیر کی مانند ہے جو کبھی نشانے سے خطا نہیں ہوتا، اور جب یہ دعا انگلیوں کی گواہی کے ساتھ مانگی جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے رات کے آخری پہر کی عبادت کو مقام محمود سے جوڑا ہے، یعنی وہ مقام جہاں پہنچ کر بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اسی مقام تک لے جانے کی ایک کوشش ہے تاکہ آپ اپنی ان آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انگلیوں پر پڑھے جانے والا عمل دراصل آپ کے یقین کا امتحان ہے۔ جب آپ اپنی انگلیوں کو گنتے ہوئے اللہ کے نام پکارتے ہیں تو کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہت سے نوجوان روزگار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ رزق کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ جب آپ تہجد کی خاموشی میں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر دہراتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے در پر آیا ہے، اب میں اسے مایوس نہیں لوٹاؤں گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ یہ دشمنوں کی سازشوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایسا حصار بنا دیتا ہے جسے کوئی کالی قوت پار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بزرگان دین کے اقوال میں آتا ہے کہ جس نے تہجد کے وقت اپنی انگلیوں پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ اس کے چہرے پر وہ نور عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانیت ہے جو بازاروں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ صرف سجدوں اور تسبیح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان کلمات کی وہ گہرائی بتائیں گے جو آپ کی روح کو تڑپا دے گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان چند منٹوں کی محنت آپ کے پورے سال کے نصیب کو سنوار سکتی ہے۔ آپ کا مقصد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے
کہ آپ کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور آپ کو اپنی ہر مشکل کا حل نظر آنے لگا ہے۔ یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ سے باتیں کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم تہجد کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنی انگلیوں کے پوروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم کائنات کے اس خفیہ دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں جہاں سے تقدیریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کی انگلیاں صرف گوشت اور ہڈی کا نام نہیں بلکہ یہ وہ گواہ ہیں جو براہ راست عرش الہی سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ اپنی انگلیوں پر ان کلمات کو دہراتے ہیں تو آپ کے وجود کا ایک ایک خلیہ اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندے کی خودی مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور رات کے ایک حصے میں اس کی تسبیح کیا کرو، اور سجدوں کے بعد بھی۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رات کی عبادت اور سجدوں کے بعد کی تسبیح اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ کامیابی نہیں ملتی جس کے وہ تمنائی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس غیبی مدد سے محروم ہوتے ہیں جو صرف تہجد گزاروں کا مقدر بنتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی الجھن ہو، چاہے وہ مالی حالات کی خرابی ہو یا آپ کے اپنوں کے بدلتے ہوئے رویے یا پھر اپنی ایسی ذہنی بے چینی جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، ان سب کا علاج اس انگلیوں پر پڑھی جانے والی تسبیح میں چھپا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑی سے بڑی مہمات کے فیصلے رات کے اس آخری پہر میں کروا لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ تمہاری دعا کی قبولیت میں دیر تمہیں مایوس نہ کر دے، کیونکہ دعا کی قبولیت تمہاری نیت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ تہجد میں اٹھ کر دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہیں تو آپ کی نیت کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے تمام اسباب کو آپ کے حق میں کر دیتا ہے۔ یہ وہ غیبی فتوحات ہیں جو کسی ظاہری طاقت کے بس میں نہیں بلکہ یہ صرف اس خالق کے ہاتھ میں ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اندر ہی وہ قوت رکھی ہے جس سے آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ انگلیاں جنہیں آپ عام سمجھتے ہیں، جب یہ ذکر الہی سے معطر ہوتی ہیں تو ان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں حسد اور نظر بد کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے یا ان کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کے وقت کی یہ تسبیح ایک ایسی ڈھال ہے جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی جادو یا کوئی حسد نہیں کر سکتا۔ جب آپ ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے گرد ایک ایسا نورانی حصار بنا دیتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی منفی طاقت داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ہر نام ایک الگ تاثیر رکھتا ہے، اور جب ان ناموں کو تہجد کی خاموشی میں انگلیوں کے پوروں پر پڑھا جاتا ہے تو ان کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم اکثر دنیا کے بااثر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا کوئی کام کر دیں، حالانکہ تمام بااثر لوگوں کا مالک ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ کا مقصد جتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ آپ کی عقل میں نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے وہ ایک ذرے سے بھی کم ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی عقل کو سائڈ پر رکھ کر صرف اس ایک ذات پر یقین کامل رکھیں جو مردہ زمین سے زندگی پیدا کرتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے راستے کی وہ رکاوٹیں جو برسوں سے کھڑی تھیں وہ ریت کی دیوار کی طرح گر رہی ہیں۔
یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانی ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے آتی ہے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے یاد کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب ہم اس روحانی سفر میں مزید گہرائی کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت اپنی انگلیوں کے پوروں پر اللہ کا ذکر کرنا دراصل ایک ایسا خاموش معاہدہ ہے جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ایک خاص ترتیب اور تسبیح پر قائم ہے، اور جب ایک انسان اپنی نیند کی قربانی دے کر مصلی پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو اللہ کی حمد کے لیے حرکت دیتا ہے تو وہ کائنات کے اس عظیم اور طاقتور نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور ان کے ہر کام میں غیبی مدد شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انگلیوں کو اللہ کے ذکر سے اتنا مانوس کر لیا ہوتا ہے کہ ان کی پوروں سے نکلنے والی ارتعاش عرش عظیم کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ان تمام لوگوں نے کیا جنہوں نے تہجد کی خاموشی کو اپنے رب سے گفتگو کا ذریعہ بنایا۔ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں انسان صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، وہاں یہ عمل آپ کو ایک ایسی داخلی قوت عطا کرتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی مشکل کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی انگلیوں پر ان کلمات کو دہراتے ہیں تو آپ کا دماغ اور آپ کا دل ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دنیا کا کوئی خوف اور کوئی پریشانی آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نفسیاتی اور روحانی سکون ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ سکون صرف ان پوروں میں چھپا ہے جو اللہ کے نام پر گنی جاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنی انگلی کے اشارے سے ہٹنے کا کہہ دیں تو وہ ہٹ جائے، اور یہ طاقت انہیں صرف اور صرف راتوں کو کی جانے والی اس تسبیح سے ملی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جب رزق دینے والا خود تمہیں تہجد کے وقت پکار رہا ہو تو پھر کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ محترم عزیزو، ہم اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نصیب کی لکیریں بدلنے والا قلم ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ انگلیاں جو آج تسبیح پڑھ رہی ہیں، کل یہی انگلیاں اللہ کے حضور آپ کی سچائی کی گواہی دیں گی۔ جب دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، تب آپ کی یہ انگلیاں بولیں گی کہ یا اللہ، اس بندے نے اس وقت تیری بڑائی بیان کی تھی جب فضاؤں میں سناٹا تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، وہ ذات اتنی کریم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی گواہی کو کبھی رد نہیں کرتی۔ بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ سخت سے سخت دشمن جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، وہ صرف ایک رات کی تہجد اور اس تسبیح کی برکت سے موم ہو گئے۔ اگر آپ کا کوئی کام کسی افسر کے پاس پھنسا ہوا ہے یا کوئی قانونی الجھن ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آپ ایک بار اپنے معاملے کو اس تسبیح کے ذریعے اللہ کی عدالت میں پیش کر کے تو دیکھیں۔ انسان کی انگلیاں اور ان کے پوروں کے نشانات ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو انفرادی طور پر خاص بنایا ہے۔ جب آپ اپنی ان منفرد انگلیوں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ پکار براہ راست آپ کے نام کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ بزرگان سلف کا معمول تھا کہ وہ اپنی انگلیوں کو ذکر سے اتنا تر رکھتے تھے کہ ان کے پوروں سے ایک خاص قسم کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ یہ وہ خوشبو تھی جو ذکر الہی کی تپش سے پیدا ہوتی تھی۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو اس مصلی تک لے جائیں جہاں آپ کی مرادیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ عزت نہیں دے سکتی جو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، چاہے آپ شہرت کے طلبگار ہوں یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو۔ یہ سب کچھ اس وقت
آپ کے قدموں میں ہوگا جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا۔ محترم عزیزو، اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کو صبر، شکر اور اس کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب آپ روزانہ تہجد میں اپنی انگلیوں پر وہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے وہ لالچ اور وہ حسد ختم ہو جائے گا جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ آپ کے مقدر میں ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں اس کے لیے پریشان ہونا فضول ہے۔ یہ وہ بلند مقام توکل ہے جو انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کی کہ آپ کو ان تمام پہلوؤں سے آگاہ کریں جو آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھے۔ وہ انگلیاں جو تسبیح پر چلتی ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والی لکیریں بن جاتی ہیں۔ آگے چل کر جب ہم اس تسبیح کے خاص الفاظ اور ان کی تعداد کا ذکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلمات کتنے سادہ ہیں لیکن ان کے پیچھے چھپی طاقت کتنی عظیم ہے۔ جیسے جیسے آپ اس روحانی گفتگو کو سن رہے ہیں آپ کو اپنے اندر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوگی۔ یہ وہی سکون ہے جو اللہ کے ذکر سے نازل ہوتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ لگتی ہو، اللہ کے ایک اشارے کی محتاج ہے، اور وہ اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے دل کی پکار اور انگلیوں کی تسبیح ایک ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ بس اپنا یقین کامل رکھیں اور اس بات پر بھروسہ کریں کہ آج کی یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے مبارک رات ثابت ہونے والی ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب اور اس کے پیچھے چھپے وہ عظیم راز بتائیں گے جو آپ کی زندگی کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ یہ عمل آپ نے تہجد کی خاموشی میں کرنا ہے، جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں اور وہیں مصلی پر پورے دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے اپنی توجہ دنیا کے تمام خیالات سے ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف کرنی ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یوں تو آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھنا افضل ترین ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزو، درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی۔ جب آپ 7 بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے 10 دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کی دعا اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے قابل ہو جاتی ہے۔ درود پاک وہ صابن ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے درمیان حائل تمام پردوں کو چیر دیتا ہے۔ درود پاک کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم کر لے اللہ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار گناہوں کی وہ زنجیریں کاٹ دیتا ہے جنہوں نے آپ کی قسمت کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ خیر کثیر کا منبع ہے، جس کے نصیب میں خیر کثیر لکھ دی جائے اسے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ یہ سورت دشمنوں کے شر کو ختم کرنے اور رزق میں بے پناہ وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ اب وہ خاص گھڑی آتی ہے جس کا ہم نے
شروع میں ذکر کیا تھا، اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو دیکھنا ہے جس میں قدرت نے 3 پورے بنائے ہیں۔ اب آپ نے ان 3 پوروں پر ایک بار یعنی کل صرف 3 بار یہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم عزیزو، یا حی یا قیوم وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں اس میں اللہ کی تمام صفات سموئی ہوئی ہیں۔ جب آپ اپنی انگلیوں کی ان پوروں پر اسے پڑھتے ہیں تو آپ کا وہ مقصد جو برسوں سے ادھورا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا مقصد جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے ان 2 ناموں کی برکت اور تہجد کے وقت کی قبولیت مل کر وہ معجزہ دکھاتی ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ آپ کے مردہ نصیب کو دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ عمل کے آخر میں آپ نے دوبارہ وہی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ عمل اللہ کے حضور قبولیت کی سند پا سکے۔ اب باری آتی ہے دعا کی۔ اپنی حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ محترم عزیزو، یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے اور وہ ہے یقین۔ یقین کیا چیز ہے؟ یقین یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط ہے تو پہاڑ جیسا مقصد بھی ریت کی طرح اڑ جائے گا۔ دعا مانگتے وقت آنکھوں میں آنسو اور دل میں تڑپ پیدا کریں۔ اتنی عاجزی سے مانگیں جیسے کوئی فقیر کسی بادشاہ کے در پر کھڑا ہو۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ تہجد کی یہ انگلیاں جو آج ذکر الہی سے منور ہوئی ہیں یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ اپنے مقصد کو اللہ کے سپرد کر دیں اور مطمئن ہو جائیں کہ جس نے آپ کو یہاں تک بلایا ہے وہ آپ کو نواز کر ہی بھیجے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ روحانی ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لائے گی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی آپ کے ایک عمل سے دور ہو سکے۔ ایسی ہی مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔